آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے، بھولے نہیں سماتا۔ ہر انسان کو اپنی تعریف بہت پسند، آپ کی تعریف آپ امام صاحب کی بلا کریں، آپ کہیں کہ میری تعریف کسی غیر نے نہیں کی بلکہ نائب رسول نے کی ہے۔ آپ کی تعریف مفتی صاحب کی بلا کر دیں، مفتی غلام یاسین صاحب کی بلا کر دیں، آپ کہیں کہ میری تعریف کسی غیر نے نہیں بلکہ مفتی صاحب کی بلا نے کی ہے۔ میں آپ کی تعریف کروں کہ لائی کے مبارکباد ہے سیلوں کی زمین پہ رہنے والے، گرد و نواسی آنے والے، نبی کی بس میں بیٹھنے والے، آپ کہیں گے قاسم القادری آپ نے فرسٹ مرتبہ ہم سے ملاقات کی، آپ نے ہماری تعریف کر دی، آپ نے تو ہم کو جانا بھی نہیں، آپ نے تو ہم کو پہچانا بھی نہیں، آپ نے تو ہم سے ملاقات بھی نہیں کی، آپ فرسٹ مرتبہ ہمارے روبرو ہوئے، آپ نے فرسٹ مرتبہ ہمارے سامنے ہماری سیلوں کی زمین پہ آنے کے بعد گفتگو کی اور ہماری تعریف کر دی، تو میں کہوں گا ان علماء کی موجودگی میں میں نے جو آپ کی تعریف کی وہ آپ اعمال کی بنیاد پر نہیں، آپ کی نمازوں کی بنیاد پر نہیں، آپ کی زکات کی بنیاد پر نہیں، آپ کی خیرات و صدقات کی بنیاد پر آپ کی تعریف نہیں کی بلکہ اس لیے کی ہے، آپ کی تعریف میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ جو بیٹھے ہیں وہ کسی پردھان جی کی محفل میں نہیں، کسی نیتا جی کی محفل میں نہیں، کسی منتری کی محفل میں نہیں، کسی چیئرمین ایم پی ایم ایل اے کی محفل میں نہیں بیٹھے، آپ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے، آج جو آپ بیٹھے ہیں وہ مدینے کے تاجدار کی محفل میں بیٹھے ہیں، آج جو آپ بیٹھے ہیں دونوں عالم کے مالک و مختار کی محفل میں بیٹھے ہیں، آج جو بیٹھے ہیں وہ ہم غریبوں کی آقا آمینہ کے لال کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کی تعریف کی، اس لیے میں نے آپ کو اچھا کہا، اس لیے میں نے آپ کی تعریف کر دی، لیکن چلے جائیے میرے قدیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کی تعریف آپ کے پیر صاحب کر دیں تو قسمت کا کیا عالم ہوگا، آپ کی تعریف سبیر پاک ولیری کر دیں تو قسمت کا کیا عالم ہوگا، کسی کی تعریف خواجہ غریب نواز کر دیں تو قسمت کا کیا عالم ہوگا، قسمت کا کیا عالم ہوگا، کسی کی تعریف غوث اعظم کر دیں، اما غوث اعظم تعریف تو بہت بڑی چیز، اور غوث اعظم کسی سنی صحیح عقیدہ کے، کسی عاشق رسول کے، نبی کے چاہنے والے کے، نبی کے دیوانے کے اگر پیادے پر قدم رکھ دے تو وہ بڑی کامل بن جاتا ہے۔ کسی کی تعریف مولا علی کرتے، ماں مولا علی نے تعریف کی اپنے دو بیٹوں کی، جب امام حسن کی تعریف کی تو امامت ناز کرنے لگی، امام حسین کی تعریف کی تو شہادت ناز کرنے لگی۔ کسی کی تعریف دنیا کا عام انسان نہیں بلکہ مدینے کا تاجدار کرتے، اما مدینے کے تاجدار نے تعریف کی حضرت ابو بکر کی ناز کرنے لگی، تعریف کی عمر کی عدالت ناز کرنے لگی، تعریف کی عثمان غنی کی صحافت ناز کرنے لگی، تعریف کی علی کی شجاعت ناز کرنے لگی۔ لائی کے مبارکباد ہے نبی کی بس میں بیٹھنے والے، لائی کے مبارکباد ہے نبی کی اس بس میں، نبی کی محفل میں بیٹھنے والے، سیلوں نظر پور کی زمین پہ رہنے والے، گرد و نواسی آنے والے، لائی کے مبارکباد ہے۔ آپ کی تعریف علی یا ولی نے نہیں کی، آپ کی تعریف تو رب العالمین نے کی ہے۔ جب ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ بہترین، جی سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت بہت خوب، کنتم خیر رب نے تمہاری تعریف کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایمانوں، بہت سارے ایسے نبی بھی ہیں جنہوں نے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کی ہیں، عرض کیا ہے، درخواست کی، لیکن میں بغیر کسی ریکویسٹ کے، بغیر کسی اپیل کے، بغیر کسی درخواست کے، بغیر کوئی درخواست لگائے اللہ نے تم کو رسول پاک کی اس امت میں پیدا کر دیا ہے۔ کس کا امتی بنایا؟ اپنے حبیب کا۔ آپ بہت قسمت والے ہیں، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت۔ جب میں نے رب کی اس فرمان کو پڑھا، عالم تصور میں عریضہ پیش کیا، مولا ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہم تو بہت سیاہکار ہیں، ہم تو بدکار ہیں، مولا تو نے نماز کا حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز ہم نہیں پڑھتے، تو نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے،
نے خیرات کا حکم دیا، خیرات ہم نہیں کرتے، تو نے خیرات و صدقات کا حکم دیا، صدقہ و خیرات ہم نہیں کرتے، مولا تو نے ہم گناہگاروں کی، ہم سیاہکاروں کی تعریف کر دی، حالانکہ تو نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ کی امت کو بھی پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کی امت کو بھی پیدا کیا، حضرت لوط کو پیدا کیا، حضرت لوط کی امت کو بھی پیدا کیا، حضرت زکریا کو پیدا کیا، حضرت زکریا کی امت کو بھی پیدا کیا، حضرت یحییٰ کو پیدا کیا، حضرت یحییٰ کی امت کو بھی پیدا کیا۔ مولا تو نے ان نیکوں کی تعریف نہ کی، ان بھلوں کی تعریف نہ کی، ہاں حالانکہ ان میں صرف نیک تو نہیں لیکن کچھ تو نیک ہو گے، کچھ تو بھلے ہو گے، کچھ تو اچھے ہو گے، تو نے ان اچھوں کی تعریف نہ کی، تو نے ان بھلوں کی تعریف نہ کی، تو نے ان نیکوکاروں کی تعریف نہ کی جو گنہگار ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم نیکوکاروں کی بات کرتے ہیں، تو نے ان نیکوکاروں کی تعریف نہ کی، تو نے ہم گنہگاروں کی تعریف کی، ہم بدکاروں کی تعریف کی، ہم سیاہکاروں کی تعریف کی۔ تو سنو بارگاہ کے رب سے جواب دیتا ہے، اے سوال کرنے والا سن، جب پوچھنا چاہتا ہے تو سن، میں نے جو تیری تعریف کی وہ تیرے اعمال کی بنیاد پر نہیں، تیری نمازوں کی بنیاد پر نہیں، تیری خیرات و صدقات کی بنیاد پر تیری تعریف نہیں کی، بلکہ اس لیے کی ہے تو جو پیدا ہوا ہے وہ کسی دیگر نبی کی امت میں نہیں بلکہ میرے حبیب کی امت میں پیدا۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت مولانا قاسم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو پیدا ہوا کسی دیگر نبی کی امت میں نہیں، تو میرے حبیب کی امت میں پیدا ہوا۔ جی اس لیے میں نے تیری تعریف کی، ہماری تعریف کی گئی نبی کے صدقے، آقا کائنات کے صدقے، مدینے کے تاجدار کے صدقے، اور ہم آقا سے پیار بھی کرتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک کے دیوانے ہیں، ہم رسول پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول پاک سے پیار کرنے والے ہیں۔ لیکن میں اتنا بتاؤں کہ آقا فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے کہ ہم رسول پاک سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو جب پیار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے ہم آقا کائنات کی آنکھوں کو ٹھنڈک کتنا پہنچاتے ہیں، کتنا آقا کائنات کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اور اگر تم مصطفیٰ کے فرمان آقا کائنات کے فرمان مدینے کے تاجدار کی سنت رب کے حکم پر اگر آپ عمل نہیں کرتے، اس طرح سے اگر تم اپنی زندگی کو گزارتے ہو تو سنو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے آپ کو زندگی بغیر مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، بغیر رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، بغیر مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، سنتوں کو اپنا آقا کائنات کے فرمان پر عمل نہ کرتے ہوئے آپ کو زندگی کو گزارنا کسی کام کے لائق اگر زندگی کو گزارنا تو آقا کائنات کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارو۔ آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، ذرا غور کریں، پیارے کریم نبی صلی اللہ